بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 ربیع الاول نمبر 1 اسلامی تاریخ اصحاب الجنہ باغ والے۔ قرآن کریم کی سورہ قلم میں ایک باغ والے کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ یمن کے ایک علاقہ زوران کا رہنے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوب مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا باغ تھا۔ اپنی پیداوار کا بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچ نکال کر باقی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ جب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت بے وقوف تھا کہ اپنی دولت غریبوں پر لٹا دیتا تھا، ہم ایسا نہیں کریں گے، اور بالکل اندھیرے میں پھل توڑنے باغ میں جائیں گے تاکہ کوئی ضرورت مند آ کر ہم کو تنگ نہ کر سکے۔ ابھی انہوں نے یہ فیصلہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ اور کھیتوں کو تیز اور گرم ہوا کے ذریعے رات ہی میں جلا کر راکھ کر دیا۔ جب ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر باغ اور کھیتی کی یہ حالت دیکھی تو افسوس کرتے رہ گئے اور اپنے برے فیصلے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ بلا شبہ غریبوں اور مسکینوں کا حق نہ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچہ نہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک اوقیہ سونے میں برکت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرضہ ادا کرنے کے لیے سونا دیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اتنے سے میرا قرضہ کیسے پورا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا اور پھر مجھے دیا اور فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ لے کر گیا اور اس میں سے وزن کر کے دیتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس سے 40 اوقیہ ادا کر دیا۔ نوٹ 1 اوقیہ تقریباً 40 درہم کے بقدر ہوتا ہے، جو تقریباً 3.25 تولہ سے کچھ زیادہ ہوگا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ خلاصہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی شدید ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح بدن اور چہرے کو ڈھانپ کر پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائے، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا۔ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نیک بندوں کی دعا ہے جو وہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ ترجمہ، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی مچانے والا ہے، اور بے شک جہنم برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، آنکھوں کی بینائی چلے جانے پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں کی آزمائش میں ڈالتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میں ان 2 محبوب چیزوں کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ 2 محبوب چیزوں سے مراد دونوں آنکھیں ہیں۔
نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں مرتد کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا ہی کو اپنا مقصد بنانے والے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت سے منہ موڑ لے اور دنیاوی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ان لوگوں کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے، یعنی وہ لوگ صرف اسی دنیا کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی دنیا ہی کو مقصد بنا رکھا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں کم عذاب والا دوزخی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم میں سب سے کم عذاب میں وہ آدمی ہوگا جس کے قدموں کے اٹھے ہوئے تلووں کے نیچے 2 انگارے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح تانبے کی گرم پانی والی ہنڈیاں کھولتی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، زمزم کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو، یعنی مال کو جمع نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سبھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جب تک دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔